عملی اور مالی عبادات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وحید اور ہمارا مقصد تخلیق وہ یہی ہے۔ عبادات کی اقسام کی کچھ بات پچھلی مجالس کے اندر ہو چکی ہے۔ آج کا سبق ہماری عملی عبادات کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جن عبادات کو فرض کیا ہے، ان میں سے جو عملی عبادات ہیں وہ کئی قسم کی ہیں۔ البتہ ان میں اہم ترین عبادت وہ نماز ہے، اور خاص طور پہ اس نماز کو اس کی شرائط اور اس کے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، کہ وہ نماز جو کہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، اور اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہم عملی عبادات میں سے ایک اور عبادت وہ روزے کی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ نفلی روزہ، اس کی بھی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ بندے کا ہر عمل، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ وہ میرے لیے بجا لاتا ہے، اور اس کا اجر اور اس کی جزا وہ میں ہی اس کو دوں گا۔ بعض حدیث کے الفاظ یا حدیث کی بعض روایات وَأَنَا أُجْزَى بِهِ ان الفاظ کے ساتھ ہیں کہ یہ عمل وہ میرے لیے بجا لاتا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی کہ اللہ رب العزت ہی اس کی جزا اس کو دے سکتا ہے، اور اس سے ہمیں اس عمل کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اعمال جن کو ہم اپنے جسم سے بجا لاتے ہیں، ان میں ایک اہم عمل حج بیت اللہ ہے، اور یہ وہ ارکان اسلام میں سے بھی ایک اہم رکن ہے کہ یہ اس شخص کے ذمہ واجب اور فرض ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ وہ شخص جو کہ اس اہم عملی عبادت کو بجا لائے تو وہ شخص اس طرح وہاں سے واپس لوٹتا ہے کہ گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، لیکن تب جب یہ شخص اپنے حج کے اندر فلم یرفس ولم یفسق، نہ ہی کوئی ایسی حرکت یا بات کرے جو کہ حج کے آداب اور احرام کی پابندیوں سے ٹکراتی ہو، اور نہ ہی کوئی اللہ کی نافرمانی اور فسق کا کام کرے، تو ایسا حج انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اہم ترین عملی عبادات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای العمل افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اور کہا گیا ثم ای، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور سوال ہوا کہ ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کرنا۔ یہ بھی ان عظیم ترین اعمال میں سے ہے کہ جن کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے اہم ترین عملی عبادت وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، بر الوالدین اور صلہ رحمی۔
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنے سے بچنا، اور اپنے والدین کے حق کو ادا کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی توحید کے حکم کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عملی اعمال، وہ عملی عبادات جن کو انسان اپنے جسم سے بجا لاتا ہے، ان میں یہ عبادت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت تاکید دلائی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے اوپر بہت ساری وعید اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی ہے۔ ایک اہم حقوق العباد میں سے حق وہ ہمسایوں کا حق ہے۔ ہمسایوں کے حقوق اسلام نے ان کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، یہاں تک کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمسائے کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں اس کو مسلمانوں کی وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ تو اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسایوں کے حق کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ یہ وراثت میں بھی ان کو شریک ٹھہرا دیں گے۔ تو یہ انتہائی اہم عمل ہے کہ جس کو انسان اپنے عمل کے ذریعے بجا لاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی انتہائی عظیم عبادت ہے۔ عملی عبادات میں ایک انتہائی اہم عبادت وہ علم کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ یہ ایک انتہائی افضل عمل ہے، انتہائی افضل عبادت ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ عمل بہت سارے نوافل سے بھی زیادہ بڑھ کر افضل ہے۔ یعنی کہ ایک انسان نوافل کو ادا کرتا رہے، نفلی روزے رکھتا رہے اور قیام اللیل کرتا رہے، اس سے زیادہ بڑا عمل اس کا یہ ہے کہ وہ علم کو سیکھنے اور اس کو سکھانے میں مشغول رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن کو خود سیکھتے ہیں، اس کے معانی کو جانتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اور پھر اس کی تعلیم جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور سمندروں میں موجود مچھلیاں، یہ تمام کے تمام رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھانے والا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم عبادات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کے مال سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے دو اہم اعمال وہ ہیں فرضی زکوٰۃ کو ادا کرنا اور نفلی صدقات کو ادا کرنا، کہ انسان اپنے مال سے اللہ کا حق بھی ادا کرے اور غریبوں اور فقیروں اور مساکین اور محتاج لوگوں کی بھی مدد کرے۔ اور ایک اور اہم حق وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و اولاد پر بھی اپنے مال میں سے خرچ کرے، ان کا نفقہ ان کو ادا کرے، اپنی بیوی کے اوپر مال کو خرچ کرے، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرے۔ ان تمام امور پر انسان اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے، اور یہ تمام کے تمام اعمال اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے بجا لائے تو یہ انسان کے اللہ کے قرب اور انسان کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتے ہیں۔